پاکستان میں الیکشن وقت پر ہو پائے گا یا نہیں، یہ سوال عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان ہو جانے کے باوجود ملک کے سیاسی منظرنامے سے مکمل طور پر غائب نہیں ہو پایا۔ عام انتخابات سے بامشکل ایک ماہ قبل ایک مرتبہ پھر الیکشن میں تاخیر کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور اس مرتبہ یہ آواز پاکستان کے ایوان بالا سے ابھری ہے۔ سینٹ کے عام انتخابات ملتوی کرنے کی منظور کردہ قرارداد الیکشن کمیشن اور پاکستان کو موصول ہو گئی۔ جمعے کے روز پاکستان کی سینٹ میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرنے کی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کے حالات، خاص طور پر چھوٹے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم چلانے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فروری میں ان صوبوں کی زیادہ تر علاقوں میں موسم انتہائی سرد ہوگا، اس لیے وہاں زیادہ لوگ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔ تاہم خیال رہے کہ جس وقت اس قرارداد پر ووٹنگ ہوئی اس وقت 104 ممبران کے ایوان میں محض 14 سینیٹرز موجود تھے، یعنی ووٹنگ کے لیے کورم ہی موجود نہیں تھا۔ 2 سینیٹرز نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایک ممبر سینیٹر عفنان اللہ نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ قرارداد کی حمایت کرنے والے سینیٹرز میں زیادہ تر کا تعلق یا تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے یا بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی سمیت بڑی سیاسی جماعتوں نے اس قرارداد سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ سینٹ کی طرف سے منظور کردہ قرارداد کی کوئی قانونی یا اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس نوعیت کی کوئی بھی قرارداد قانون کی حیثیت نہیں رکھتی اور محض علامتی تصور کی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے قواعد اور پاکستان کے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی روشنی میں سینٹ کی علامتی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ انتخابات میں تاخیر کے مقدمے میں 8 فروری کو انتخابات ہونے کے حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے۔ یہ فیصلہ فیلڈ میں موجود ہے، اور یاد رہے کہ 8 فروری کی تاریخ اور الیکشن کا شیڈول سپریم کورٹ کے پوچھنے پر خود الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تجویز کیا ہے۔ الیکشن کمیشن اس کو سینٹ کی قرارداد کو کسی جواز یا اخلاقی جواز کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ اگر الیکشن کمیشن خود سے کوئی جواز بناتا بھی ہے تو اس لیے وہ اس قرارداد میں جو وجوہات بتائی گئی ہیں ان کو انفرادی حیثیت میں خود کوئی فیصلہ لینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن سینٹ کی قرارداد کی از خود کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے سینٹ کی اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ 14 سینیٹرز کی موجودگی میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسے شرمناک، جبکہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے اسے سازش قرار دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیری رحمان نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ میں قرارداد کی حمایت نہیں کی، اور ہمارا واضح موقف رہا ہے کہ ملک میں بر وقت الیکشن ہونے چاہیے، ملک میں ہرجانے کی کیفیت نہیں پھیلانی چاہیے اور بے یقینی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری طرف سے ایسی کسی قرارداد میں ہماری آواز شامل نہیں ہوگی۔ اگر تمام جماعتیں انتخابات کے التوا کے خلاف ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر کون ملک میں انتخابات ملتوی کروانا چاہتا ہے؟ صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ سینیٹرز جو یہ قرارداد لائے ہیں یا اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ کون ہیں۔ سلمان غنی کہتے ہیں کہ کچھ قوتیں پاکستان کے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونا چاہتی ہیں، یہ وہی قوتیں ہیں جو ملک میں عام انتخابات نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو وجوہات سینٹ کی قرارداد میں بتائی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن سے الیکشن کے التوا کا جواز نہیں بنتا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ چند دن یا ماہ الیکشن ملتوی کرنے سے کیا پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ تاہم سلمان غنی کہتے ہیں کہ سینٹ کی قرارداد کے ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ انتخابات ملتوی کرانے کی کوشش کا مائنڈ سیٹ ایک ماہ پہلے ہی سامنے آ گیا تھا۔